ایک بادشاہ نے 3 تحفے عمر بن خطاب کے لیے بھیج دیے کہ تاکہ یہ تحفے جب عمر بن خطاب قبول کر لیں گے، مسلمانوں کا حاکم قبول کر لے گا تو یہ پھر ہمارا محتاج ہو جائے گا، جیسے ہم کہیں گے یہ ویسے مانے گا۔ اب وہ جب وزیر آیا، اس نے آ کر مدینہ میں آ کر پوچھا بتاؤ تمہارا حاکم کہاں ہے، عمر بن خطاب کہاں ہے؟ بتانے والوں نے بتایا وہ دیکھو جس نے دھوتی تہبند باندھی ہوئی ہے اور جو ہے وہ مسجد نبوی کا گارا بنا رہا ہے، مسجد کی چھت کی لپائی کرتی ہے، کہتا ہے یہ تمہارا حاکم ہے؟ کہا ہمارا یہ حاکم ہے۔ کہا اس سے ہمارے کیس و مسلح کے بڑے بڑے جو ہے وہ محل کانپ رہے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ کانپ رہے ہیں، بڑے بڑے یہودی، بڑے بڑے کافر، بڑے بڑے عیسائی، بڑے بڑے ہندو، بڑے بڑے بدمست، بڑے بڑے ماجوسی، آگوں کے پجاری اس سے کانپ رہے ہیں؟ کہا ہاں اس سے کانپ رہے ہیں۔ خیال آیا، اس نے کہا یہ جس حال میں ہے یہ تو تحفے قبول کر لے گا، ایک جوان لڑکی ہے، ایک خوشبو ہے، ایک زہر ہے، یہ 3 آرام سے قبول کر لے گا۔ قریب گیا، کہا میں فلاں جگہ سے آیا ہوں۔ عمر بن خطاب نے کہا بتاؤ کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا کہ یہ میرے جو بادشاہ ہے انہوں نے یہ زہر کی بوتل بھیجی ہے، اگر کسی جگہ جنگ ہو، کسی وقت ضرورت ہو استعمال کرنے کی، ایک قطرہ پانی میں ڈال دینا ہے، ایک قطرہ کسی چیز میں شامل کر دینا ہے، آگے کتنی تعداد ہو سارے کے سارے اس زہر کی وجہ سے مر جائے گی، کتنی زہر دے دے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت وہیں پہ دارے میں کھڑے ہوئے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یہ قرآن کی آیت ہے اور یہ دعا ہے۔ انہوں نے پڑھی اور پڑھ کر بسم اللہ یہ پڑھ کر جو ہے انہوں نے پی لی۔ کہا یہ زہر ہے تیری، یہ زہر ہے تیری، جو عمر کے نفس کو مار دے یہ بڑی بات ہے، یعنی کہ عمر کی خواہش کو مار دے یہ بڑی بات ہے، عجیب بات ہے۔ پھر اس نے دوسرا موقع دیا، کہا یہ خوشبو ہے، یہ عطر ہے، اگر ایک قطرہ اس کا اپنے جسم کے اوپر لگا لیں گے، کپڑوں پر لگا لیں گے، کپڑے پھٹ جائیں گے، خوشبو نہیں جائے گی، جسم پر لگ گیا خوشبو نہیں جائے گی، تو یقیناً عمر بن خطاب نے کہا ہوگا یہ خوشبو کیا خوشبو ہے، ہم اس نبی کے ساتھ رہے ہیں، اس نبی کی خوشبو کو ہم نے سنا ہے جس نبی کے پسینے کی برکت سے اللہ نے کائنات کو خوشبو عطا فرمائی ہے، جو پھولوں کو خوشبو بخشی ہے نبی کے پسینے کے صدقے سے بخشی ہے، ہم نے تو وہ خوشبوئیں جو ہے وہ استعمال کی ہے، ان کے پسینے کو استعمال کیا ہے، وہ خوشبو استعمال کی ہے، اس کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ حضرت عمر بن خطاب نے وہ شیشی کھولی، قیمتی تھی اس کے ہاں، اس گارے میں ڈال دی، کہا مسجد نبوی کی چھت پر لگے گا، غلامان مصطفیٰ جب ہی نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس سنیں گے، پیغام سنیں گے، فرمان سنیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے انہیں خوشبو آتی رہے گی۔ تیسرا نوجوان لڑکی کہا اس کو تو لے لیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کوئی ہے جو اس سے نکاح کرے؟ فرمایا جاتا ہے کہ ہم سے غلام کھڑا تھا، عرض کی یا امیر المومنین میرے پاس اور کوئی سہارا نہیں، مجھے کوئی دیتا نہیں۔ عمر بن خطاب نے اس لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ تو آج سے میری بیٹی ہے، میں عمر کی بیٹی ہے، میں عمر تیرا نکاح اس سے کر رہا ہوں، کل تک کوئی تجھے مسئلہ بن جائے، زندگی تک مسئلہ بن جائے، کہیں تجھے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، عمر کے پاس آ جانا، عمر تیرا باپ ہے، آج بھی چل۔ یہ تھے امیر المومنین۔ اللہ تعالیٰ کی پاک میں دعا کرتے ہیں کریم اللہ ہمیں ان کی سیرت پر چلنے والا